اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم ایک اور پارے کی افتتاح کریں گے جس کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پارے سے بہترین چیزوں کو لینے والا بنا دے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک سٹریچ پہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے قوانین قابل عمل ہیں، قابل نفاذ ہیں۔ اللہ کا پیغام صدق اور عدل پر مبنی ہے اور ایک بیلنس ریلیجن ہے۔ اس کے ہر حکم پر عمل کرنا کوائٹ پاسبل ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی سستی اور شیطان کی سازش ہو سکتی ہے۔ کوئی حکم بھی حد سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تھورولی دیکھیں تو لوگ ایک دفعہ جب ہدایت کو پانے سے انکار کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بار بار تنگ نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چاہے وہ جو مرضی کرے۔ مکہ میں نبی کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ اگر نبی ہدایت سے منہ موڑ لے، اگر انسان ہدایت سے نبی کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لے تو پھر بڑے سے بڑے دلائل بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ اسے دین کا پیغام حد سے بڑا ہوا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر طلب نہیں ہے۔ مکہ میں لوگ باپ دادا کے نام پر بہت عجیب غریب رسمیں اور رواج میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ رسول نے انہیں حق کا پیغام دیا، انہوں نے نبی کے دلائل کو حجت بازی کر کے رد کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں اس بارے میں آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہے، آپ نے صحیح طریقے سے پہنچا دیا، مگر یہ لوگ ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے اندر طلب میں کمی ہے۔ بچے کو جب بھوک نہ ہو تو وہ نہیں کھاتا۔ انسانوں کی دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ ہدایت کی اینک جب ہم لگاتے ہیں تب تو ہمیں فائدے نظر آتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے، لیکن ادروائز جب ہم اس کو اتار کے رکھتے ہیں تو دنیا میں ہی فائدہ اور دنیا ہی ضرورت نظر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کو بار بار دینا نصیب کرے، اور کیونکہ ہدایت بار بار نہیں آتی، اگر اللہ تعالیٰ لے لیں اسے تو پھر واپس دینا کی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے آسان کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں۔ اس پارے کو ایک سٹریچ میں دیکھتے جائیں گے تو اس میں ہے اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ کا ذبیحہ حلال ہے باقی سب حرام ہے، جس پر اللہ کرم کر دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے راہ ہدایت آسان ہو جاتی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے یہ بتایا، تصویر کشی کی، بدعات کی طویل تذکرہ ہے، مکہ کے رسم و رواج کا، شیطانی راہیں دکھائیں، فرقہ بازی کس طرح سے وجود میں آتی ہے، شیطان کی قسمیں کیا کیا ہیں، اور میزان کا وزن کس طرح، اعمال اور میزان کا وزن کس طرح سے ہوگا، اس کی کیا کرائٹیریا ہے۔ ابلیس کا طریقہ واردات اسی کی زبانی سمجھا دیا کہ آدم، ذریت آدم کا دشمن جو ہے شیطان، اس سے ملنے کا موقع ملے گا ہمیں، اور پھر شیطان سے بچنے کے طریقے، تاکید جیسی کرنی ویسی بھرنی، لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا کہ ہر عمل جتنا عمل کیا جائے گا درجہ اس کے مطابق ہی ملے گا۔ دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ آخر میں کچھ قوموں کے تباہ و برباد ہونے کا تذکرہ کیا، اس بارے میں اتنا ہی ہے، اور اصحاب اعراف کا تذکرہ بھی کیا ہمارے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہر کر دے، جس طرح لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں پر کبھی مہر نہ لگائے۔ ہدایت کی توفیق کبھی نہ چھینے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے اور باہر سے نہیں۔ کسی کے لیے کتنا تڑپیں، دعائیں مانگے، روئیں، جب تک اندر سے دروازہ نہ کھولیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دعائیں ضرور کریں مگر بچوں کے شعور کو بھی بیدار کریں ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ دستک ہے، آپ دیتے رہیے۔ اور آگے زخرف القول کی بات کی، اس کو کیا، سونے کا پانی جب ہم پیتل پہ چڑھائیں تو ایک معلمہ کاری بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا جو طرز عمل ہے اس کو ہم ٹو مچ کر کے دکھا رہے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کو زخرف القول کی طرح سلوگن کی بیکار چیزوں پر نئے نئے سلوگن اور ایڈورٹائزمنٹ چڑھا کر ہمیں دکھایا جائے، جیسا کہ ایجوکیشن سسٹم کو اور ڈفرینٹ کلچرز کے نام لینا نہیں چاہتی، جس طرح سے ڈفرینٹ کلچر کو ہمارے سامنے پروناؤنس کیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری زندگی میں یہ ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ جسٹ زخرف القول ہیں جو قرآن پاک نے کہے، اور ان چیزوں سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے رسول پر لگے ہوئے الزامات کے بارے میں بتایا، شوگر کوٹڈ دین بھی پیش نہیں کرنا۔ جب دین پر خواہشات اور لوگوں کے افکار کا رنگ چڑھا دیتے ہیں تو سیدھا دین بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ اپنی مرضی کے دین بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کیا کہیں آپ کہیں۔ جس طرح سے ہم برانڈڈ چیز لینا پسند کرتے ہیں، فرسٹ اوریجنل کاپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم ریپلیکا پسند نہیں کرتے، اس طرح آئی ول ناٹ ٹیک یور تھنگس، وی ہیو ٹیک دا برانڈڈ دین، اور میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا خیال کریں مگر مجھے وہ بات ماننی ہے، وہ بات کرنی ہے جو حق کی ہے۔
اس طرح موسیٰ علیہ السلام، پھر فرعون کے ساتھ کا کیا معاملہ ہوا، کان رجل مؤمن من آل فرعون کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ ایکسپلینیشن دی، اور پھر بتایا کہ مخالف طرف آ کر آپ کو جانا پڑے تو جائیں، گو اگینسٹ دا ونڈ، کس طرح جائیں گے۔ فیشن اس وقت کا کانفیڈنس بن گیا ہے، فیشن میں اتنی طاقت آ گئی کہ عورتوں کے ٹخنے ننگے کر دیے، لیکن اسلام میں اتنی طاقت نہیں آئی کہ مردوں کے ٹخنے ننگے کروا سکے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ بے قدری کرنے والوں کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں جب ہم دیکھیں گے تو لوگ تو ایسا ہی کہیں گے۔ 112 میں یہ بتایا گیا، شیاطین دل میں شک ڈالتے ہیں۔ پھر اینیمل رائٹس کیا ہیں، کھانا پینا سونا، اس سے باہر نکلیے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ سکون دے دیتے ہیں۔ اور پھر موت کے بارے میں، پھر جہالیت اور بے شعور جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، علم کی، اہلیت کی، شعوری علم کی ضرورت ہے۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری از ناٹ دا لائف، سچ اور غلط کا علم ہونا چاہیے۔ لائف از ناٹ دا فن فلیکس، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور رسپانسبلٹی۔ قرآن روشنی میں لے کر آتا ہے تو قرآن ذاتی زندگی میں لاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں لوگوں کے بیچ میں چلنا ہے، دنیا میں چلنا ہے، لیکن روشنی کس کی چاہیے؟ قرآن کی چاہیے۔ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کی کتاب زندگی میں آنے کے بعد زندگی حصوں میں بانٹنی پڑتی ہے۔ یمشی بہی فی الناس، ہمارے پاس بیسٹ طرز عمل ہے، ہم اچھے ڈاکٹرز ہیں، اسکول میں اچھے ہیں، اس کے علاوہ چرچ ہے، کچن ہے، پارلرز ہیں، ہر طرح چلتے ہیں۔ قرآن آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، قرآن روکتا نہیں ہے، بس مزاج درست کر دیتا ہے، مگر جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے اس کی مرضی، اس کی خواہش ہے۔ روشنی مل جائے، سن لائٹ، تو ہمیں اس کے راستے میں ہی نہیں چلنا چاہیے۔ 122 میں بتایا، قرآن جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ کسی اور چیز سے مروب نہیں ہوتا۔ مجھے یہ چیز صحیح لگتی ہے، مطلب کہ لوگ جیسے کہتے ہیں آکسفورڈ کے اندر ہم مروب ہیں، اور کچھ لٹریچرز میں، اور کچھ جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، لیکن جیسے ہی علم ہماری زندگی میں آتا ہے، جب یہ علم ملتا ہے تو پھر دوسرے علم سے ہم مروبیت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر علم اسلام کا علم ہے، اور سب سے بہتر استاد جو قرآن کے ساتھ آپ کو چلنا سکھا دے۔ یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری بھی کرواتا ہے، اور دنیا میں کامیاب رہنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ 122 اس کی پکڑ، جو ہدایت سے فائدہ نہ اٹھائے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور عملوں کے درجوں کے بارے میں بتایا، ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں مال کے اعتبار سے آپ کو اور مجھے رینک سیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن پہنچنا کہاں چاہتے ہیں، یہ گول ہمارے لیے سامنے ہونا چاہیے۔ میں کس درجے پر ہوں؟ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت میں کون سا درجہ مجھے چاہیے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا میرا، نبی کے سامنے کیا مقام ہوگا جب حوض کوثر پر ان سے ملوں گی۔ نبی سے محبت کا جو لیول ہے وہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کریں۔ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، مگر فائدہ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایک نیکی خود بخود دوسری نیکی کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے۔ ایک بار ہمت چھوڑ کر بیٹھیں، پھر دیکھیں سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنا گول بنائیے، رمضان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگلا سال کیسے گزرے گا۔ چھپکے نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اور اپنی نیکیوں کا ہوا نہ لگنے دیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائیں۔ 2 رنگی چال، مچ ویل بیلنسڈ، ویری مچ بیلنسڈ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھرو آؤٹ سیٹل کریں۔ قرآن کا خلاصہ ہے اس میں، آدھی رات کو تہجد پڑھنے کی اہمیت 114 میں بتائی۔ انسان اللہ کے مقابلے میں اتنا جھگڑالو ہو گیا ہے کہ دین کے بارے میں جنگ کرتا ہے۔ حدیث پراس قرآن دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے، اور اس طرح دین کی پابندیوں کے بارے میں بتایا، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں فارورڈ کر دینا ہوتا، اور حدیث اور قرآن پڑھنے کے بعد دین بہت آسان ہو جاتا ہے اور پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نامہ 151 اور 152 میں تھا۔ سورۃ الاعراف میں آئیں تو اس کے اندر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتائے گئے۔ مکی دور کا آخری حصے میں نازل ہوئی تھی یہ سورۃ الاعراف، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ اور صبر ہے۔ آدم کا بیٹا میدان حشر میں قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس کے بارے میں بتائے، اِنَّ مَالَهُ فِيمَا اكْتَسَبَ، اور مال آپ نے کمایا کہاں سے، وَمِنْ أَيْنَ فِيمَا أَنْفَقَ، اور پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا، ماذا علم بما علم، جو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ مسلمان ایک باعزت قوم ہے، اور بتایا، نہ ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔